ہومیوپیتھی ایک محفوظ اور سستا علاج ہے۔ یہ طریقہ علاج بیماریوں کو جڑ سے ختم کرتا ہے اور اس کے کوئی مضر اثرات بھی نہیں ہیں۔ بہترین نتائج کے لیے اسے اپنائیں۔ خواتین میں ہڈیوں کا درد کیوں بڑھ جاتا ہے؟ اس کی وجوہات یہ ہیں اور یہ اس کا علاج ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کا موضوع ہے خواتین میں ہڈیوں کا درد کیوں بڑھ جاتا ہے، اس کے وجوہات اور علاج پہ بات کریں گے۔ دوستوں، کیا آپ کے گھر میں بھی والدہ، اہلیہ یا بہنیں اکثر کمر درد، گھٹنوں کے درد یا جسم میں تھکن کی شکایت کرتی ہیں؟ اکثر خواتین 30 یا 35 سال کی عمر کے بعد جیسے ہی قدم رکھتی ہیں، ان کے جوڑوں اور ہڈیوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی وہ اسے عام تھکن سمجھ کر پین کلر کھا لیتی ہیں، تو کبھی اس پر بام لگا کر گزارا کرتی ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ مردوں کے مقابلے میں خواتین ہڈیوں کے امراض جیسے کہ آسٹروپروسس کا شکار زیادہ کیوں ہوتی ہیں؟ آخر عمر کے ایک خاص حصے میں جا کر یہ درد کیوں شدت اختیار کر لیتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم سائنسی اور طبی وجوہات پر بات کریں گے۔ یہ جانیں گے کہ کون سی ضروری احتیاطیں اور درد کو روک تھام کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور ہومیوپیتھی اور جڑی بوٹیوں کی مدد سے اس کا محفوظ علاج کیسے ممکن ہے۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے، کیونکہ یہ معلومات آپ کے گھر کی خواتین کو ایک صحت مند زندگی دے سکتی ہیں۔ خواتین میں ہڈیوں کے درد کی اہم وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ خواتین کا جسمانی نظام مردوں سے مختلف ہوتا ہے اور عمر کے ساتھ ان میں درج ذیل تبدیلیاں ہڈیوں کے درد کا باعث بن سکتی ہیں۔ اس میں نمبر 1 پہ آتی ہے ایسٹروجن ہارمونز کی کمی۔ خواتین کے جسم میں ایسٹروجن نامی ہارمونز ہڈیوں کو محفوظ رکھنے اور ان میں کیلشیم کو جذب کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مینوپاز یا ایام ماہواری کا بند ہونا کے دوران یا 40 سال کے بعد اس ہارمونز کی سطح تیزی سے گرتی ہے، جس سے ہڈیاں کمزور اور کھوکھلی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ وٹامن ڈی اور کیلشیم کی شدید کمی۔ ہمارے ہاں اکثر خواتین دھوپ میں نہیں بیٹھتی، جس سے وٹامن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے۔ وٹامن ڈی کے بغیر جسم کیلشیم جذب نہیں کر سکتا، چاہے آپ کتنی ہی اچھی خوراک کیوں نہ لے رہے ہوں۔ حمل اور بچوں کی پیدائش یعنی پریگنینسی اور لیکٹیشن، دوران حمل اور بچوں کو دودھ پلانے کے دوران ماں کے جسم سے کیلشیم بچے کی ہڈیوں کی نشو و نما کے لیے منتقل ہوتا رہتا ہے۔ اگر اس دوران خواتین اپنی خوراک کا خیال نہ رکھیں تو ان کی اپنی ہڈیاں اندر سے کمزور
ہو جاتی ہیں۔ ورزش اور جسمانی سرگرمی کی کمی، خواتین کیونکہ سارا دن کام کاج میں مصروف رہتی ہیں، گھر کے کام ختم نہیں ہوتے، لیکن ہڈیوں پر مناسب دباؤ ڈالنے والی واک یا ہلکی نہ کرنے سے جوڑ جام ہو جاتے ہیں۔ آسٹوتھرائٹس، عمر بڑھنے کے ساتھ جوڑوں کے درمیان موجود کارٹیلیج، نرم ہڈی، جسے نرم ہڈی کہتے ہیں، گھسنے لگتی ہے، جس سے ہڈیاں آپس میں رگڑ کھاتی ہیں اور شدید درد ہوتا ہے۔ ضروری احتیاط کیا کرنی چاہیے، یعنی لائف سٹائل چینجز کیا ہوتی ہیں اس سلسلے میں؟ ہڈیوں کو مزید کمزور ہونے سے بچانے کے لیے خواتین کو اپنی روزمرہ زندگی میں یہ تبدیلیاں لانا لازمی ہے۔ نمبر 1 پہ آتی ہے دھوپ میں بیٹھنا۔ صبح کی ہلکی دھوپ میں روزانہ 15 سے 20 منٹ بیٹھنے کی عادت ڈالیں تاکہ جسم قدرتی طور پر وٹامن ڈی بنا سکے۔ کیلشیم سے بھرپور غذا، روزانہ کم از کم 1 گلاس دودھ، دہی، پنیر، ہرے پتے والی سبزیاں اور تل کا استعمال لازمی کریں۔ باقاعدہ واک اور ورزش یا وزن اٹھانے والی ہلکی ورزشیں ضرور کریں۔ روزانہ 20 سے 30 منٹ کی واک ہڈیوں کی کثافت یعنی بون ڈینسٹی کو برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ وزن پر قابو پانا، بڑھتا ہوا وزن سب سے پہلے گھٹنوں اور کمر کے جوڑوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ وزن کو کنٹرول میں رکھ کر جوڑوں کے درد سے بچا جا سکتا ہے۔ چائے اور کیفین کا کم استعمال کریں۔ حد سے زیادہ چائے یا کافی پینے سے جسم میں کیلشیم جذب ہونے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ اس بات کا ضرور خیال کرنا چاہیے۔ ہومیوپیتھک اور جڑی بوٹیوں سے علاج کی اگر ہم بات کریں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیں، ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے یا کسی جڑی بوٹی کے سلسلے میں کسی حکیم سے، تاکہ آپ کی صحیح علامات کا انتخاب ہو سکے۔ علامات میں نے بتا دی ہیں، اب ان کا علاج صحیح طرح سے کریں۔ ہمیشہ ایک بہترین ہومیوپیتھک دوا لینے سے کافی فائدہ ہوگا، جسے کہتے ہیں کلکیریا فوز۔ یہ بائیو کیمک میڈیسن ہے۔ کس کے لیے ضروری ہے؟ یہ ہڈیوں کی کمزوری، کیلشیم کی کمی، مینوپاز کے بعد ہونے والی کمر اور جوڑوں کے درد کے لیے ہومیوپیتھی کی ایک لاجواب دوا ہے۔ یہ ہڈیوں کے ٹیشوز کو دوبارہ طاقت دیتی ہے اور کیلشیم کے جذب ہونے میں بہت معاون ہے، اس عمل کو تیز کرتی ہے۔ اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ اس بائیو کیمک میڈیسنز کو 6x کی طاقت میں ٹیبلیٹس کی شکل میں یہ چونکہ مل جاتی ہیں، 4 گولیاں دن میں 3 بار چوس لینی چاہیے، کھانے سے 15 منٹ پہلے یا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد۔ ایک بہترین جڑی بوٹی ہے اس سلسلے میں جسے کہا جاتا ہے مورنگا یا سوہانجنا۔ مورنگا کا فائدہ یہ ہے کہ اسے سپر فوڈز کہا جاتا ہے۔ اس کے پتوں میں دودھ کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ کیلشیم اور
مالٹے سے زیادہ وائٹامن سی پایا جاتا ہے۔ یہ خواتین میں جوڑوں کی سوزش یعنی انفلمیشنز کو ختم کرتی ہے اور ہڈیوں کو قدرتی فولاد اور کیلشیم فراہم کرتی ہے۔ طریقہ استعمال اس کا یہ ہے کہ مورنگا کے پتوں کا پاؤڈر بنا لیا جائے اور آدھا چمچ صبح ناشتے کے بعد 3 نیم گرم پانی یا دودھ کے ساتھ لے لیا جائے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو خواتین و حضرات، گھر کی خواتین پورے گھر کا خیال رکھتی ہیں لیکن اکثر اپنی صحت کو سب سے آخر میں رکھتی ہیں۔ ہڈیوں کا درد کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ آگے چل کر آپ کو معذور بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے آج ہی سے اپنی غذا پر توجہ دیں، دھوپ کا استعمال کریں اور ضرورت پڑنے پر ان قدرتی اور محفوظ طریقہ علاج سے فائدہ اٹھائیں۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ اپنی گھر کی خواتین کی صحت کے لیے فکر مند ہیں تو اس ویڈیو کو ان کے ساتھ شیئر ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔